پہلی رات بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا سورج غروب ہونے کے بعد ہم نے خوشخبری سنی کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ یہ خبر سنتے ہی ہم سب اس مقدس مہینے کی مخصوص عبادت تراویح ادا کرنے کے لیے جمع ہیں۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے اور خیر و عافیت کے ساتھ اس مبارک مہینے کو پورا کرے اور اس کی برکت اور اس کی رحمت ہم سب پر نازل فرمائے۔ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اور دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس پہلی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ سناتا ہوں جس سے ہم سب کو اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کا صحیح اندازہ ہو سکے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری شعبان میں ہم صحابہ کرام سے خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم پر عظمت والا مہینہ سایہ کر رہا ہے۔ یہ مہینہ برکت والا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور وہ مہینہ ہے جس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے اور جس کے رات کا قیام نفلی بنائے۔ کسی نفلی نیکی سے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملے گا، اور جس نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا تو اسے دوسرے مہینوں کے 70 فرض کے برابر کا ثواب ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ آپس میں ہمدردی کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ جس میں مسلمانوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ میں کسی روزہ دار کو افطار کرائے تو اس کے گناہوں کی بخشش ہوگی اور آگ سے اس کی گردن آزاد ہو جائے گی۔ اس کو روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا اور روزہ دار کے ثواب میں کمی کے بغیر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص کے پاس روزہ افطار کرانے کا انتظام نہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کے ایک گھونٹ یا کھجور یا گھونٹ بھر پانی سے کسی کا روزہ افطار کرائے، اور جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا تو اللہ قیامت کے دن وہ پانی پلائے گا جس کے بعد جنت میں جانے تک وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے اول میں رحمت ہے، بیچ میں بخشش اور آخر میں آگ سے آزادی ہے، اور جو اس مہینے میں اپنے غلام یعنی ملازم سے نرمی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور آگ سے آزاد کر دے گا۔ حضرات محترم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ رمضان المبارک کی عظمت اور برکت کو سمجھنے کے لیے واضح اور کافی ہے۔ غور کیجئے کہ آپ نے اس مہینے کے آنے کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ تم پر ایک عظمت والا مہینہ سایہ کرنے والا ہے، یعنی رمضان ایک ایسا سایہ دار درخت ہے جو مسلمان بھی اس کے نیچے تھکا ہارا آتا ہے، اس کو یہ سکون بخشتا ہے اور دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ در حقیقت یہی ہے کہ روزہ رکھنے والا اگرچہ دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے، رات کو تراویح ادا کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اسے ایک خاص فراحت اور سکون اور سادمانی حاصل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک تو افطاری کے وقت اور دوسرے اپنے رب سے ملتے وقت نصیب ہوگی۔ جب مسلمان افطار کرتا ہے تو اس کی خوشی کا اس بات سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس کے چہرے روشن اور منور ہوتے ہیں، اور دوسری خوشی جو خدا تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضری کے وقت نصیب ہوگی، اس کو ہم اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ بس اللہ ہمارے روزے قبول کرے تو ہمیں یقین ہے کہ پھر قیامت کے دن ہمارا رب ہم سے خوش ہو کر یہی فرمائے گا کہ اے بندے، جو میں نے کہا تو نے دنیا میں مجھے راضی کرنے کے لیے کیا، تو اب میں تجھ سے راضی ہوں، اور اب یہاں جو تو چاہے گا وہ میں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں ہمیں بتایا کہ یہ مہینہ ایسی رحمتیں برساتا آتا ہے کہ اس مہینے میں ایک نفلی نیکی کرنے والا اتنا ثواب پاتا ہے جتنا عام دنوں میں فرض ادا کرنے پر ملتا ہے۔